4-5 لاکھ روپے تنخواہ یہ دیں گے ہمارے خزانے میں سے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ نیب کو میں نہیں مانتا۔ سوئس بینک ڈائریکٹر نے کچھ سال پہلے بتایا تھا کہ پاکستانی سیاستدانوں کے 97 بلین ڈالر سے پاکستان وہ واپس کیا جائے تو پاکستان 30 سال تک انکم ٹیکس فری ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ انسان یہاں سے دور چلا جائے، سب سے دور، بالکل الگ رہے، کسی سے کوئی رابطہ نہ رکھے، لیکن جب ان کو دیکھتا ہوں تو دل کہتا ہے جب یہ یہاں پہ تو میں کیوں جاؤں۔ آج کی نیوز آپ کو اقبال کے ایک بہت ہی بڑے شاہین کے بارے میں دوں گا، یہ کیونکہ یہ اصل میں یہ شاہین ہے، کیونکہ ان کے پاؤں زمین پر رکتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کبھی لندن، کبھی دبئی، کبھی پاکستان، کبھی لندن، کبھی دبئی، کبھی پاکستان۔ تو یہ وہ انسان ہیں جن کے بارے میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ میرے بہت ہی ایماندار اور بہادر سپاہی ہیں۔ اصل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں۔ ان کی بہادری کی مثال میں آپ کو بعد میں دوں گا، پہلے ان کی جو ایمانداری کی مثال ہے میں آپ کو دینے والا ہوں۔ ان کو میاں شہباز شریف صاحب نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا ہے تاکہ وہ جب اس ملک میں نہ رہیں، ملک سے باہر جائیں تو پیچھے ان کی جو کمی ہے یہ پوری کریں۔ سمجھ رہے ہو؟ ان کی غیر حاضری میں جو فنکشنز اٹینڈ کرنے کا سیمینار وغیرہ، کسی سکول کا افتتاح، سکول کا سوری بول گیا، سکول سے تو شہد حکومت کا دور دور سے کوئی تعلق ہی نہیں، کسی سڑک کا، کسی روڈ کا افتتاح کرنا ہو تو یہ اسحاق ڈار صاحب موجود رہے۔ یہ ایک نئی سیٹ اناؤنس ہوئی ہے جی، جب سے میاں شہباز شریف حکومت میں آئے ہیں تو کوئی پروجیکٹ تو نکال نہیں رہے، تو سیٹیں ہی نکال رہے ہیں۔ چل جھوٹا۔ شہباز شریف اسحاق ڈار صاحب کو اتنا ہی کہتے تھے کہ یار 2 منٹ کے لیے بیٹھ جایا کرو، اور ابھی 4-5 لاکھ روپے تنخواہ یہ دیں گے ہمارے خزانے میں سے۔ بہتر ہے یہ میاں شہباز شریف اسحاق ڈار صاحب کو یہی کہہ دیتے کہ یار پورے دن میں 2-1 منٹ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ 2 منٹ ہم پہ بہت بھاری ہوگا ان کا۔ عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو کیا تھا BBC کے ایک رپورٹر نے لندن میں، تو ان سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ یار آپ پاکستان کیوں نہیں جاتے، آپ کے اوپر اتنے کیس کھلے ہیں، آپ کے اوپر کرپشن کے اتنے کیس ہیں، وہاں جا کے اپنے مسئلوں کو حل کیوں نہیں کرتے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ نیب کو میں نہیں مانتا، یہ سارے کیس نیب نے اوپن کیے ہیں اور نیب کے ادارے کو میں نہیں مانتا۔ اور مزید اسحاق ڈار صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں صرف جو میری پراپرٹی ہے اس میں صرف ایک میرا گھر ہے، تو اس کو بھی نیب نے قبضے میں لے لیا اور نیلام کر رہا ہے، اور اس گھر کی جو مالیت ہے اس وقت، ابھی تو خیر زیادہ ہوگی، اس وقت 25 کروڑ کی مالیت تھی ان کے گھر کی اس وقت جو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے۔ تو پاکستان میں جو انہوں نے جو احساس ڈکلیئر کیے تو ان احساسوں میں صرف 45 کروڑ روپے کی پراپرٹی جو انہوں نے ظاہر کی، جو ان کی لیگل پراپرٹی میں آتی ہے، نیب کی رپورٹ کے مطابق ان کے احساسوں کی تعداد بلینز ڈالر میں۔ جمیرہ لیک ٹاور جو کہ 39 منزلہ کمرشل ٹاور ہے اور جس کی مالیت اربوں درہم بتائی جا رہی ہے، تو اتنے ماشاءاللہ یہ ایماندار ہے، اور بہت سی جائیدادیں انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام کر دی ہیں، جو کہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی بتایا تھا۔ اور پاکستان میں ہمیشہ چھوٹے لیول پہ بھی یہی گیم کھیلی جاتی ہے کہ جب آپ کسی چیز میں کرپشن کرتے ہو، جب آپ کوئی سرکاری نوکر ہوتے ہو، آپ کرپشن کر کے جو پیسہ کماتے ہو اور اس پیسے سے جب آپ کو زمین یا جائیداد خریدتے ہو تو آپ یا تو چھوٹی بہن کے نام پہ کر دیتے ہو، یا اپنے بیٹے کے نام کر دیتے ہو، یا کسی رشتہ دار جو قابل اعتبار ہو اس کے نام کر دی جاتی ہے، تاکہ کل انکم ٹیکس والے جب پوچھیں تو آپ بتا سکیں کہ یار میرے نام پہ تو ایک گھر ہے جس میں میں رہائش پذیر ہوں۔ سوئس بینک ڈائریکٹر نے کچھ سال پہلے بتایا تھا کہ پاکستانی سیاستدانوں کے 97 بلین ڈالر سوئس بینک میں ہیں، تو اس سے بھی زیادہ جو پاکستانی سیاستدان اور تاجر ہیں ان کی امریکہ، یورپ اور دبئی میں جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ 97 بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ اور اگر یہ پیسہ پاکستان کو واپس کیا جائے تو پاکستان 30 سال تک انکم ٹیکس فری ہو سکتا ہے، کیوں 30 سال تک کوئی بھی انسان ٹیکس نہ دے پھر بھی یہ پاکستان چل سکتا ہے، اور ہمیں IMF کی اور ورلڈ بینک کی ضرورت ہی نہ ہو۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ یار ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو یا کسی ہوٹل میں کھانا بھی کھاتے ہیں، جب تک ہم ٹیکس پے نہ کریں وہاں سے ہم اٹھ نہیں سکتے، لیکن یہ ٹیکس جاتا کہاں ہے؟ تو یہ ٹیکس آپ کا دبئی جا رہا ہے، آپ کا امریکہ جا رہا ہے، اور آپ کا یورپ میں جا رہا ہے۔
سوئس بینک ڈائریکٹر نے کچھ سالوں پہلے بتایا تھا کہ پاکستانی سیاستدانوں کے 97 بلین ڈالر سوئس بینک میں موجود ہے، اور انہوں نے مزید یہ بھی بولا کہ پاکستان کے سیاستدانوں اور تاجروں میں جو امریکہ، دبئی، فرانس میں جو ان کی سرمایہ کاری اور انویسٹمنٹ ہے وہ 97 بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ کچھ پوچھا میں نے کچھ۔ یہ تھی جی ان کی ایمانداری کی مثال۔ اب ان کی بہادری کی مثال میں دیتا ہوں کہ یہ اتنے بہادر ہیں، ان کا انتخابی نشان شیر ہے، لیکن جب بھی نیب اپنی پکڑ مضبوط کرتا ہے، جب یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہمارا نام ECL میں ڈالنے لگے ہیں تو یہ دبئی بھاگ جاتے ہیں یا لنڈن بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی بہادری کی بہترین مثال ہے۔